بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ امریز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پاکستان آبزرور سے۔ آج ہم بات کریں گے منی لانڈرنگ کے اوپر۔ عمران خان صاحب کا تھرو آؤٹ ان کی سیاست میں ایک بیانیہ رہا ہے کہ ملک میں کرپشن ہوئی اور منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ باہر گیا۔ اس کے بعد وہ 3.5 سال حکومت میں رہے اور ان کی کوشش رہی کہ یہ پیسہ کسی طریقے واپس لایا جائے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اظہر صدیق صاحب، سپریم کورٹ کے لائر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں اور چیئرمین آف جوڈیشل ایکٹیویزم پینل بھی ہیں۔ آج ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ منی لانڈرنگ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، کتنی منی لانڈرنگ ہوئی، اس کا سائز کیا تھا، اور انہی سے اس کے آج ہم حل بھی پوچھیں گے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اظہر صاحب کیسے ہیں سر؟ خیریت ہے؟ شکر الحمدللہ جی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ منی لانڈرنگ کا بیانیہ عمران خان صاحب نے 3.5 سال جو ہے چلایا، سیاست میں بھی ان کا یہی بیانیہ رہا۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں منی لانڈرنگ کو؟ ملک میں واقعی ہوئی ہے یا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ بالکل ہوئی ہے۔ اس کا ثبوت یوں ہے کہ پاکستان آج فیٹ ایف کی گرے لسٹ میں ہونے کی مین وجہ بھی وہ یہی ہے۔ اب اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جیسے انسانوں کی ٹریفکنگ ہوتی ہے نا، اس طرح پیسوں کی ترسیل بھی ہوتی ہے، اور وہ جو پیسہ جو ہے نا یہاں سے کیش کی شکل میں یا گولڈ کی شکل میں ٹرانسفر ہوتا آ رہا ہے، اور وہ پیسہ پھر کئی جگہ دہشت گردی کے طور پر بھی استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ اچھا۔ پھر جو رشوت کا پیسہ، لوٹ مار کا پیسہ، وہ بھی ٹرانسمٹ ہوتا رہا ہے۔ وہ ٹرانسمٹ ہو کے کہیں نہ کہیں پارک ہونا ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے آف شور کمپنیز کا کانسیپٹ موجود تھا، اور اس میں کارپوریٹ انویل نہیں ہو سکتا کہ اصل مالک کون ہے، وہ سامنے نہیں آ سکتا، وہ چھپا کے، جسے ہم لیئرنگ کہتے ہیں۔ یعنی ایک کمپنی ہے ABCD، اس کے پیچھے ہے DEF، DEF کے پیچھے ہے GHI، اور GHI کے پیچھے اور کوئی کمپنی ہے XYZ میں تو اصل مالک ہے۔ تو XYZ سے ہوتے ہوئے جہاں تک آپ تو اب جو جتنا کرپشن کا پیسہ ان اکاؤنٹوں میں جمع ہو جائے گا، آف شور کمپنی، آپ کو کیا پتا کہ کون سی کمپنی ہے، بینیفیشری کون ہے، وہاں سے پیسہ ٹریک ہوتا کہاں تک چلا گیا، اور جو کہ باہر کے ممالک کے اندر ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ رشوت کا پیسہ وہاں جاتا تھا، اور دوسرا اب مثال کے طور پر وہ پراپرٹیز تو باہر خرید لی، ایسٹس آپ نے سارے باہر بنا لیے۔ اب یہ جو کرپشن کا پیسہ جو منی لانڈر ہوا ہے، اس کو پروٹیکشن یہ ہنڈیوں کے ذریعے آپ کو پتا ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو آتا کیسے تھا؟ یہ آتا تھا فورن ریمیٹنس کی شکل میں۔ فورن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ موجود ہے۔ اظہر صدیق کو باہر سے پیسہ منگواتا ہے اور وہ ڈالر میں آتے ہیں، تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ انسینٹیو تھا کہ آپ وہ ڈالر میں نہیں لیں گے، آپ اسے کنورٹ کر لیں گے پاکستانی روپی میں، درہم میں آیا، جس کسی شکل میں بھی آیا، آپ اسے کنورٹ کر کے، اور اس کا انہوں نے ایڈوانٹیج یہ دیا کہ آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ بھیجنے والا کون تھا، آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ اب یہ پوچھ گچھ جتنی بھی ہے یہ اس وقت تو ہی ٹیکس کے پرپس کے لیے کہ ٹیکس نہیں لگے گا، لیکن اگر یہ بلیک منی ہے، ڈرٹی منی ہے، تو پھر اس کی پوچھ گچھ ہونی ہے انڈر دی نیب لاز اور جو باقی ہمارے اینٹی کرپشن لاز ہیں، اور جو کہ اس میں ایکسپرٹی چاہیے۔ ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ پیسہ باہر گیا، پراپرٹیز خریدی، اور وہاں جو ایویڈنس جتنی ہے وہ پاکستانی کورٹ میں نہیں پیش ہو سکتی، یعنی اگر میں لے بھی لوں وہاں سے تو پاکستانی کورٹ میں ٹیسٹیفائی نہیں ہونا۔ اس کے لیے MLS وغیرہ آپ کو پتہ ہے، میوچل لیگل اسسٹنس کے، اس کے لیے قانون بھی تجویز کیا گیا، لیکن وہ قانون شکل نہ دے سکا تاکہ دونوں ممالک ڈاکومنٹس کی ترسیل کا تبادلہ کر سکیں۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ سارا جو ڈاکومنٹس ہے، آج میں مثال کے طور پر ایون فیلڈ کے ملکیت کے حوالے سے سوال پیدا ہوا سپریم کورٹ میں کہ اس کی ویلیویشن نہیں ہے، حالانکہ ویلیویشن تو خود ڈکلیئر کی انہوں نے۔ حسن اور حسین نواز نے درخواست دائر کی، اس پراپرٹی کی قیمت ڈکلیئر کی۔ اب ویلیویشن کا سوال تو تب آنا ہے نا کہ اگر یہاں ڈکلیئر کیا ہو، اور جب ڈکلیئر ہی نہیں کی تو قیمت کا تعین کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بیک اینڈ پہ جا نہیں سکے۔ ایک تو وہاں کی جائیدادوں کے حوالے سے جو ایویڈنس کے طور پر اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہاں لنڈن میں جا کے تو آپ کراس ایگزامن کر لیں گے، لیکن پاکستانی قانون میں آپ کو پاکستان میں اگر لانا ہے، یا تو وہ گواہ یہاں لانا ہوگا اٹھا کے، وہ ڈاکومنٹ وہ تو آ نہیں سکتے وہاں تک۔ تو اس کا طریقہ یہی تھا کہ MLS کی طرف چلا جائے۔ تو یہ بھی ایک لکونہ تھا۔
پھر اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جو بنا ہے وہ وقت کے ساتھ ہم نے اس میں ترامیم نہیں کر سکے اس طرح سے، تاکہ ترامیم کر کے اسے جدت کی طرف لے کے آتے، یا اس میں کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن کے لیے کوئی کمیٹیاں کہیں تھیں، ہم نے وہ بھی نہیں بنائی. وہ بدنیتی تھی ہماری. ہم نے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے منی لانڈرنگ ایکٹ پہ، منی لانڈرنگ بڑا کام کیا ہے، ہم نے یہ بنایا، لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کرپشن کو یہ بچایا ہے. جی نہیں تو یہ اپنا آپ کے خیال میں اتنی منی لانڈرنگ ہوئی جیسے آپ بتا رہے ہیں، تو یہ ثابت کیوں نہیں ہو سکی سر؟ 3.5 سال تک کیا کرتے رہے عمران خان صاحب؟ دیکھیے میں پھر عرض کرتا چلوں، بات صرف اتنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے فرد جرم تو عائد نہیں ہونے دی، ڈیلینگ ٹیکٹک ان کے اپنے طور پر رہے، اور وہ اس لیے کرتے رہے ہیں کہ حکومت چاہیے تھی نہیں اپنی، یعنی جان کے لیٹ کرتے رہے اس کو. اور لیٹ اب یہی ہوا نا کہ جیسے حکومت نے کلٹی کھائی، پلٹا کھایا، اور یہ سارے کے سارے کیسز وہ اپنے آپ کو بری کرا رہے ہیں، چاہے وہ نیب میں ترامیم کا یا اس حوالے سے. اب اس عرصے میں انہوں نے کیسز نہیں چلنے دیے. اگر مثال کے طور پر یہ منی لانڈرنگ کا کیس جو 16 ارب روپے کا ہے شہباز شریف کے اوپر، حمزہ پہ، اس پہ پھر فرد جرم آئے، فرد جرم کے بغیر ہی بندے کو کہہ دیا کہ شہادت کوئی نہیں. بھی شہادت کا ٹیسٹ تو ہونا ہے کورٹ کے اندر جب کراس ایگزامن ہونا ہے. تو یہاں پر یہ بھی نہیں ہونے دیا گیا. کبھی بہانہ بنا لیا کہ جناب میٹنگ ہو رہی ہے، میں ایم این اے ہوں، ایم پی ہوں. تو یہ ایک وتیرہ پرانا ہے ان کا. انہیں تو چاہیے تھا کہ یہ کیس ختم کرانے کے لیے کہتے ہیں ڈے ٹو ڈے ٹرائل کریں، مہینے کے اندر ڈے ٹو ڈے ٹرائل کریں، ختم کرتے اور کیس ختم ہو جانے تھا اگر واقعی میرٹ پہ نہیں بنتا تھا. لیکن بنیادی وجہ یہی ہے. ایک وجہ اور بھی ہے کہ جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے، عاملہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ کمزور قانون ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے اختیارات دیے گئے نیب کو. اب نیب کرپشن اور یہ دونوں چیزیں جب آپ انٹر لنک ہوں گی تو پھر آپ کوئی فائدہ لے سکیں گے. اب لنک نہیں ہوئی یا وجہ کیا تھی؟ آپ کے پاس ریسورس نہیں تھے. آپ نے یعنی اظہر صدیق کا یہ تو ثابت ہو گیا کہ اس نے پراپرٹی خریدی ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن وہ بتا نہیں سکا منی ٹریل کیا ہے. اب منی ٹریل کو دیکھنے کے لیے یا تو آپ کو انکم ٹیکس کا ریکارڈ دیکھنا پڑے گا یا بیک اینڈ پہ جانا پڑے گا. وہاں پر ایکسپرٹ ہی نہیں ہے، آپ باہر کے ممالک جا نہیں سکتے، وہاں انفارمیشن آپ لے نہیں سکتے ہیں. تو اس قانون میں بہت سے سکم موجود ہیں. ہمارے پرائم منسٹر کے خلاف 2 کیسز ہیں، ایک منی لانڈرنگ کا ہے، ایک اور کرپشن کا کیس ہے. اربوں میں ہے مسئلہ، کوئی 35 ارب کے قریب زرداری صاحب کے ہیں اور اتنے ہی 30 کے قریب جو ہیں اپنا پرائم منسٹر کے خلاف. آپ کے خیال میں کتنے اس کے علاوہ بھی کیسز ہوں گے اور لوگوں پہ بھی ہوں گے؟ آپ کے بارے میں آپ کے خیال میں کتنے کیسز ہیں اور اس میں کنوکشن ریٹ کیا؟ ابھی تک کسی کو سزا ہوئی ہے پاکستان میں؟ اچھا، بڑی زبردست بات آپ نے کہہ دی ہے. نیا قانون ہے، قانون میں سکم بہت ہے. یہ بنانے والے موم کی بتی کی طرح سے ہے نا. پوری دنیا میں غالباً 5% کنوکشن ریٹ ہے، پولیس کا 8% ہے عام کیسز میں، اور یہ جو ہے 5% کنوکشن دنیا میں کیسز زیادہ ہے نہیں ابھی. اور یہ ڈرٹی منی کو جوڑنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور پاکستان میں ابھی تک جو میں کچھ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے میں نے کراچی یا مجھے کچھ جگہوں کا پتہ ہے کہ وہاں پر سزائیں اس میں ہوئی ہیں، لیکن نیب یا باقی ابھی کسی نون آدمی کی بات ہاں نون جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اس میں آپ والی بات بالکل ایسی ہے کہ نون آدمی آپ کو پتہ ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرز پہ ہے کہ جس میں مکھی وغیرہ تو پھنس جاتی ہے لیکن بڑا جو ہے نا وہ پھاٹ کے نکل جاتا ہے اور بڑے آرام سے سیو ہو جاتا ہے. آپ کے خیال میں لانڈرڈ منی کا سائز کیا ہے؟ مطلب آپ کے پاکستان کے فگرز کے مطابق اور سوئٹزرلینڈ کے اتھارٹیز کے مطابق کچھ فگر ہے آپ کے پاس؟ کتنا رقم؟ ایک بات تو ذہن میں رکھ لیجیے گا، یہ جو ہے نا یہ بلین میں نہیں، یہ ٹریلین میں ہے. میں بلینز میں بات نہیں کر رہا، یہ ہزاروں ارب کے اندر ہے. اور جو کہ یہاں سے نکلا ہے، یہاں سے گیا ہے، پاکستان کا حق ہے، پاکستان کا رائٹ ہے. اور سوئٹزرلینڈ آپ کو پتہ ہے خود ساکھدار کہتے رہے، اور سوئٹزرلینڈ کے پیسہ بہت گیا، اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. اگر ہم ان سب کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو آپ سوچ سکتے ہیں اگر جس دن یہ منی لانڈرڈ پیسہ جو یہ کھایا گیا ہے پاکستان میں آ گیا تو پاکستان کے شاید قرضے اتر جائیں اور اس کے جتنے اور مسائل ہیں جو معاشی مسائل ہیں وہ بہتر ہو سکے. عادل صاحب، آپ جوڈیشری کے ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو آدمی ہیں. آپ ڈسکس تو ہم نے سارا کچھ کر لیا، یہ شارٹ ویڈیو ہم اس میں اتنی بات کر سکتے ہیں. اس کا کوئی سلوشن بھی ہے آپ کے پاس ود ان دس مچ لیجسلیشن
یا ان قوانین میں رہ کے آپ سمجھتے ہیں کبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اس پیسے کو واپس لانے، یا کچھ اور سجیسٹ کریں گے ایک تو آپ ذہن میں رکھیے گا، اگر انٹی منی لانڈرنگ کو ختم کرنا ہے نا آپ کو، ایک تو سپلائی روکنی ہوگی اس کی، جو ہنڈی کے ذریعے پیسہ باہر جا رہا ہے نا، یہ بند کرنا ہوگا. ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے کدھر سے آ رہا ہے، کدھر جانا چاہیے، ایک ایک چیز ریکارڈ پہ اویلیبل ہونی چاہیے، انسینٹیو بیس ہونا چاہیے. اور اس قانون میں سختی کا وہی ایلیمنٹ ڈالیں جو نیب قوانین کے اندر تھا. اب ترامیم والا نہیں، ترامیم سے پہلے کا، کہ جس میں 90 دن کا ریمانڈ ہے، جس میں اختیارات بہت دی ہیں آفیسر کو، انویسٹیگیشن آفیسر کو، اور وہ یعنی اس طرح کا کوئی سخت آپ اسٹیپ لیں گے تو پھر آپ اس میں بہتری کی سمجھیے گا. لیکن میں نے جو سمجھا ہے یہ بہت ہی سافٹ لا ہے، بہت سافٹ، اتنا سافٹ لا ہے کہ آپ جو مرضی کریں. آپ کسی کو اس کی زبان کے اندر قتل کر کے چلے جائیں، میں اس لا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو تب بھی آپ کو نہ صرف بیل مل جائے گی بلکہ آپ مقدمہ ہی خارج کروا دیں گے. ایف آئی اے اور نیب کو بیک وقت جو ہے اس کو ڈیل کرنے کے اختیارات دیے گئے ہیں. آپ کے خیال میں کیا ڈفرینس ہے ایف آئی اے اور نیب کی؟ کیا اس میں کوئی اماؤنٹ ہے اسپیسیفک کہ اس کے اوپر ہوگا تو نیب سنے گا، اگر اس کے نیچے ہوگا تو ایف آئی اے؟ یہی تو ڈسپیرٹی ہے، یہی تو میرا کہنا ہے کہ یہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے. اصولی طور پر دیکھا جائے، چونکہ نیب کی ایکسپرٹیز زیادہ ہے، نیب کا تجربہ زیادہ ہے، نیب کے قانون میں اختیارات زیادہ ہیں، تو اسی لیے وہ نیب والے جب آپ نے معاملات میں دیکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے. ایف آئی اے کا وجہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے قانون وہ احاطہ ہی نہیں کر پاتا. ایف آئی اے کے قانون میں ایک اور بڑا سکم ہے کہ یہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، یہ صرف سرکاری افسروں کو تو دیکھ سکتی ہے، پرائیویٹ کو نہیں دے سکتی. اس میں اب ہمیں یاد ہے اچھی طرح سے کاپی رائٹ بھی آ گیا، ٹریڈ مارک بھی اٹھا کر لے آئے، اور اسے مسائل بڑے بنے. ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں اس کو اسپیشل لا ہی رکھنا چاہیے تھا. اسپیشل لا کسی سٹیج کے اوپر ایسا ہے جا کے مسائل حل ہو سکے. لیکن جس طرح یہ کیا سٹرکچر بنا ہوا ہے نا، کوئی سنسیئر نہیں ہے اس قانون کے نفاذ کے لیے. تھینک یو ویری مچ اظہر صاحب. جی تو ناظرین، آپ نے اظہر صدیق صاحب کی باتیں سنی. ایک تو ان کو کہنا تھا کہ اگر لانڈرڈ منی واپس آ جاتی ہے تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور دوسرا انہوں نے بتایا، بڑی بات بتائی، کہ جو عملہ کا قانون ہے وہ بہت سافٹ ہے، اس پہ ہمیں ترامیم کرنی پڑے گی اور اس کو تھوڑا سخت کرنا پڑے گا تاکہ وہ پیسہ جو ہے واپس لایا جا سکے. بہت شکریہ جی.